مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. مودی کیا چاہتا ہے؟ ایسے میں آپریشن بار بار جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس پر بھارتی فوجی تو وہاں پر موجود ہیں ہی ہیں، لیکن کوئی اور بھی فوجی ہیں جو وہاں پر انوالو ہو رہے ہیں. کون سا یہ ملک ہے جو وہاں پر انٹر ہوا ہے؟ کس کا یہ گٹھ جوڑ کس طرف جا رہا ہے؟ کون ہے جو اس بہتی نیا میں ہاتھ دھو رہا ہے؟ رانا عظیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور چاہوں گی کہ یہ انکشاف بھی آپ ہی کریں کہ یہ بھارت کے ساتھ ساتھ اور کون سی فوج ہے جو مل گئی ہے، اور مقبوضہ کشمیر تو ان کا نیکسٹ ٹارگٹ نہیں؟ دیکھیں بالکل نیکسٹ ٹارگٹ نہیں، بلکہ یہ پلاننگ سب کچھ ہو رہا ہے. بلوچستان میں کوشش کی گئی، غیر ملکی ایجنسیوں نے ناکام ہوئے. پاکستان کے مختلف صوبوں میں کوشش کی گئی، ناکام ہوئے. افغانستان کے اندر امریکہ، CIA، را، موساد، ان سب نے NDS نے مل کر کوشش کی پاکستان کے خلاف، وہاں سے سب کچھ کرتے تھے. وہاں پہ اب جب امن معاہدہ ہوا، طالبان جو ہیں ان کی شرائط سامنے آئیں، تو اس کے بعد اب وہاں پر جب دیکھا کہ امریکن فوجی نکل رہی ہیں، وہاں سے را کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے، وہاں سے NDS کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے. تو اب ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ جو ہے جسے مقبوضہ کشمیر، وہاں پر ایسا کچھ کیا گیا. دیکھیں ہم ایک فوٹیج دکھا رہے ہیں، ہماری فوٹیج میں آپ کو ایسے فوجی نظر آئیں گے جن کا تعلق بھارت سے نہیں ہے، وہ بھارتی فوجی نہیں ہے. جب ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن کی تو یہ خوفناک سی چیزیں سامنے آئی کہ وہاں پر باقاعدہ موساد سے تعلق رکھنے والی خفیہ ایجنسی، اسرائیلی خفیہ ایجنسی، اسرائیلی فوج کے کمانڈوز جو ہیں وہ بھارتی فوج کے ساتھ مل کر اب انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے. ویسے یہ آپریشن جو ہے اتنا خوفناک آپریشن ہے، اور جس طرح اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر وہ کیمیکل پھینکتا تھا جس سے ان کے گھروں میں آگ جگتی تھی، جس سے ان کی بستیاں تباہ ہو جاتی تھی، وہی کیمیکل، وہی گنے، وہی سب کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں میں استعمال ہو رہا ہے. آج تو ہم کہہ رہے ہیں چار شہید نہیں، 11 شہید ہیں. ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہاں پر باقاعدہ خون کی کھولی کھیلی گئی. ایسے ہمیں تصویریں مل چکی ہیں کہ جس میں اسرائیلی جو فوجی ہیں، غیر ملکی افراد جو ہیں، وہ فوج کی وردی پہن کے بھارتی فوج کے ساتھ مل کر وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک پلاننگ ہے کہ جس طرح افغانستان سے جب جیسے ہی یہ لوگ فارغ ہو رہے ہیں تو اب یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنا ایک اڈا بنانا چاہ رہے ہیں. تاکہ یہاں پر آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی، ڈرا ہوا کون ہے یہاں پر؟ بھارت ڈرا ہوا ہے کیا؟ صورتحال کیا ہے؟ کیا زمین بھی بھارت اپنی پرووائڈ کر رہا ہے امیونائزیشن کے لیے، اس کے علاوہ ڈپوز کے لیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے وقت میں، جیسا کہ اگر مسلم کمیونٹی کی بات کی جائے تو پاکستان اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، تو جب بھی فلسطین کی بات آئے گی پاکستان ضرور آگے آئے گا، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر وہ ڈرا ہوا ہے پاکستان سے؟ جی بالکل، یہ پاکستان سمیت پاکستان اور چائنا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسلم ممالک ہیں، ان پر یہ اپنی جارہ داری قائم کرنے کے لیے وہاں پر اڈے بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ مقبوضہ کشمیر ان کے لیے جنت ہے، اس لیے وہاں پر یہ سارا آپریشن کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں جب بھی وہاں پہ کمپین تیز ہو، پاکستان تیز بولنا شروع کرے، اچانک امریکہ کی طرف سے آ جاتا ہے. جب ہم مساحت ہی کراتا ہوں، اچانک مختلف ملکوں کی طرف سے آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا مفاد ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کشمیریوں کو آزادی ملے. یہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں پہ جی موساد، را، CIA، NDS یہ اکٹھے ہو گئے، وہاں پر ایک اڈا بننے جا رہا ہے جس کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو کامیاب نہیں ہوگی، کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوگی. اب یہ افغانستان کے بعد وہاں پہ اپنا سارا سسٹم کرنا چاہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور یہ جو کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیری ماؤں بہنوں کی بے آبرو کی جا رہی ہے، عصمت آبرو کی جا رہی ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر جو آبادیوں کو جلایا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تحریک بھی ختم ہو جائے اور پھر وہاں پر ایک نئے اڈے بن جائیں. بھی بالکل ویسے ہی افغانستان جیسا ہی ہمارے